نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ توجہ ہے، اگر شعر سمجھنا چاہیں تو سورہ مریم کو آپ پڑھ جائیے، وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ۔ اعلیٰ حضرت نے دو وصف ذکر کیے، غور کیجئے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کواری پاک، وہ کواری پاک، حضرت مریم کنواری بھی ہے، پاک بھی ہے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ حضرت مریم کا ذکر قرآن کرتا ہے، وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ۔ حضرت مریم اپنے گھر والوں سے مشرقی جانب علیحدہ ہو گئی، الگ چلی گئی، پھر انہوں نے پردہ بھی ڈال لیا۔ وہ کنواری ہے اور کنواری کے کبھی بچہ پیدا، بولو بولو، بچہ پیدا ہوتا ہے کنواری کے بچہ پیدا نہیں ہوتا، یہ قرآن میں موجود ہے۔ وہ کنواری ہے، ان کا نکاح نہیں ہوا۔ سنیے گا ذرا، جبریل آ گئے، فتمثل لہا بشرا سویا۔ اللہ رب العزت نے اپنا روحانی فرشتہ ان کے پاس بھیجا۔ کون آئے؟ جبریل آئے، حضرت مریم کے پاس انسانی شکل میں آ گئے۔ حضرت مریم بولی، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ ذرا سمجھ لیجئے گا، سن لیجئے گا۔ حضرت مریم بولی کہ تو بے پردہ میرے سامنے آ گیا۔ حضرت مریم نے پردہ ڈال رکھا تھا، واتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا۔ وہاں حجاب تھا، وہاں پردہ تھا، وہ پردے کے اندر رہتی تھی۔ حضرت جبریل آئے، انسانی شکل میں آئے، آ گئے مریم کے پاس۔ مریم بولی کون ہے؟ بے پردہ کیسے آ گیا؟ میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ حضرت جبریل یہاں بولے تو اتنا اچھا بولے، اتنا اچھا بولے۔ حضرت جبریل بولے، انی انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ حضرت جبریل بولے میں آیا نہیں، مریم تیرے رب کا بھیجا ہوا۔ نہیں بولیں گے؟ اعلیٰ حضرت کا شعر سنا رہا ہوں، سب کی تشریح نہیں، بس اس کی تشریح کر رہا ہوں، یعنی آپ سن لیں، چونکہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، آپ سن لیں۔ لأہب لک غلاما زکیا۔ حضرت جبریل بولے میں آیا نہیں، تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ انی انا رسول ربک لأہب لک، میں آیا اس لیے تاکہ میں تجھے عطا کر دوں، میں دے دوں تجھے، میں تجھے دے دوں۔ لأہب لک، تاکہ میں تجھے دے دوں غلاما زکیا، ایک ستھرا بیٹا۔ حضرت جبریل کہے میں دے دوں، حضرت جبریل بولے میں عطا کر دوں۔ ہمیں معلوم ہو گیا قرآن تمہیں مزاج دے رہا ہے کہ جب جبریل بیٹا دے سکتا ہے تو مدینے والا آقا کیوں نہیں عطا فرما سکتا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا عطا کر دوں۔ حضرت مریم تو چوک گئی، ستھرا بیٹا مجھے کیسے ہوگا؟ بولی انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا۔ ذرا ان کو سمجھیے گا، یہاں دو جملے، لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا۔ پھر اعلیٰ حضرت کا شعر سنیں گے۔ حضرت مریم چوکی بولی انا یکون لی غلام، میرے لڑکا کیسے پیدا ہوگا، کیسے بچہ ہوگا؟ لم یمسسنی بشر، مجھے نکاح کے ذریعے کسی بشر نے چھوا ہی نہیں، بغیر بشر کے چھوئے، بغیر باپ کے بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے چھوا ہی نہیں، نہ نکاح ہوا، ولم اکو بغیا، اور میں بدکار بھی نہیں، بدکار بھی۔ کواری کے بچہ پیدا ہو جاتا ہے اگر بدکار ہو جاتا ہے اگر بدکار ہو۔ یہاں دونوں کی نفی ہے۔ لم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے چھوا بھی نہیں، ولم اکو بغیا، اور نہ میں بدکار ہوں، میرے قدم ٹکمگائے ہیں، نہ دل بہتا ہے، نہ میری آنکھیں ادھر ادھر گئی ہیں، میں بغیا نہیں ہوں، میں بدکار نہیں ہوں، نہ میرا نکاح ہوا۔ یہ حضرت مریم کہتی ہے۔ اب دونوں کو سنیے گا، لم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے چھوا
کوئی نہیں، مطلب میرا نکاح نہیں ہوا، تو پھر اعلیٰ حضرت بولے وہ کنواری نہیں بولیں گے؟ گاڑی پڑ رہی، لم یمسسنی بشر، مجھے بشر نے چھوا نہیں، مطلب نکاح کے ذریعے مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں چھوا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ کنواری، انہوں نے کہا ولم اکو بغیہ، میں ناپاک نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا پاک نہیں بولیں گے، وہ کنواری پاک، پھر نام ہی ذکر کر دیا مریم، وہ کنواری پاک، وہ کنواری پاک مریم، پھر بغیر باپ کے بچہ کیسے ہو گیا؟ اب ذرا سنیں، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، توجہ ہے، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ حضرت مریم کے گریباں میں یا پھر آپ کی آستین میں یا پھر آپ کے منہ میں حضرت جبریل امین نے پھونک ماری اور یہ دم کیا، جس کو ہم اور آپ بولتے دم، عربی میں بولتے نفخہ۔ اعلیٰ حضرت نے دونوں کو ذکر کیا اپنے شعر میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم، ونفخت فیہ کا دم، یہاں دم بھی ہے، اور دم کا مطلب پھونک مارنا ہی ہے۔ آپ بولتے ہو اپنے علماء سے، ان مفتیان سے کہ ہمارے بچے کو ذرا دم کر دیے، اپنے امام سے بولتے ہیں بچے کو دم کر دیے، دم کا مطلب پھونک مارنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم، اور اس طرح پھونک سے بچہ پیدا ہو جانا ہے عجب نشان اعظم۔ نہیں بولیں گے بھائی، اتنے ہی سست رہتے چلنا محمد پھر اے ہاتھ اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ۔ ونفخت فیہ کا دم ولنجعلہ آیۃ منا ورحمہ، تاکہ ہم تیرے بیٹے کو اپنی طرف سے ایک نشانی بنا دے لوگوں کے لیے۔ یہ نشانی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے آئے، بغیر باپ کے آنا، یہ عجب ہے، بڑی نشانی ہے، رب کی قدرت کا بڑا جلوہ ہے، بڑا جلوہ۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا تو قربان جائے اعلیٰ حضرت کے انداز پر ہم اگر تعریف کریں اپنے پیر کی تو دوسرے پیر کی برائی کر دیں، اپنے استاد کی تعریف کریں تو دوسرے کے استاد کو نیچا دکھائے، اپنے باپ کی تعریف کرے دوسرے کے باپ کو نیچا دکھائے، یہ انداز ہمارا ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت کے انداز پر قربان جائے کہ پہلے مریم کی تعریف کرتے ہیں، بولتے ہیں وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم، ہے عجب نشان اعظم، ہے عجب نشان اعظم، ہے عجب نشان اعظم۔ مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی جلیل صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ نعت بھی اس انداز کی ہے، ارے اے خدا کے بندے کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا میرے پہ ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل تیرے روز کے مقابل، وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ سنو قرآن میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اب آپ کا مزاج اگر ایسا ہے تو پھر اسی انداز سے بولوں گا۔ یہ مدرسے کیا ہے آپ کو معلوم ہے، یہ مدرسے یہ کیوں خوبصورت جگہ، یہ اتنی بڑی بلڈنگ، یہ جگہ کون سی جگہ ہے، اس مقام کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ وہ جگہیں ہیں، یہ مدرسے وہ جگہیں ہیں کہ جہاں میری آپ کی میراث نہیں بٹتی، اگر بانٹی جاتی ہے تو مدینے والے آقا کی میراث بانٹی جاتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی میراث بانٹی جاتی ہے، آقا کی میراث بانٹی
बांटी जाती है। इस जगह को क्या समझा है? ये तो जन्नत की क्यारी कहलाती है, आका का घर कहलाता है, मुस्तफा का बैत कहलाता है, मुस्तफा का घर कहलाता है। यहाँ आने वाले यहाँ आए हो तो मुस्तफा की बातें यहाँ से लेके जाओ और ये इरादा करो कि हम थोड़ी देर के लिए घूमना बंद करेंगे। इस बागीचे से जो हमें मिलेगा उसको चुन के लेके जाएंगे। यहाँ बैठकर कुछ हासिल करने की कोशिश करो। हजरत अबू हुरैरा बाजार में निकले, देखा लोग बाजार में टहल रहे हैं, कोई अपनी दुकान खोल रहा है, कोई मकान को सजा रहा है, कोई दुकान सजा रहा है, अपनी दुकानों को खोलने में लगे हैं, अपनी दुकानों की सफाई में लगे हैं। हजरत अबू हुरैरा ने आवाज लगाई, लोगों तुम यहाँ दुकानें सजाने में लगे हो, बाजार मार्केट सजाने में लगे हो, जाओ मदीना, जाओ मस्जिद नबवी के अंदर जाओ और वहां जाके देखो मुस्तफा की मीरास बांटी जा रही है। क्या बांटा जा रहा है? बोलो मेरे भाई। अपने बाप की मीरास बटे लड़ जाओ, दादा की मीरास बटे लड़ जाओ, चचा की मीरास बटे लड़ जाओ। यहाँ मुस्तफा की मीरास तकसीम होती है, मीरास मुस्तफा बांटी जाती है। यहाँ लड़ाई नहीं, मोहब्बत के पैगाम बांटे जाते हैं। यहाँ लोगों को छोड़ा जाता है, यहाँ लोगों में इत्तिफाक सिखाया जाता है, तुम्हारी जिंदगी के उसूल बताए जाते हैं, तुम्हारे शब रोज ये सिखाए जाते हैं। ये वो जगह है। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, लोगों मस्जिद नबवी में जाकर देखो, मीरास मुस्तफा तकसीम हो रही है, नबी की मीरास बांटी जा रही है। लोगों ने दुकानों को बंद किया, मस्जिद नबवी में पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो जाके क्या देखा? कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई हदीस पढ़ रहा है। और पढ़ने का मतलब समझते हैं, सिर्फ उन अल्फाज को अपनी जबान पर नहीं दोहरा रहा कि जो हदीस के अल्फाज है, जो कुरान के अल्फाज है, उन अल्फाज को सिर्फ नहीं दोहराता, बल्कि कुरान से हदीस से इल्म हासिल कर रहा है, वो तालीम ले रहा है। कुरान सिर्फ तिलावत की किताब नहीं, याद रखो कुरान तालीम की किताब है, तुम्हें इल्म देने वाली किताब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों ने ये समझा कि कुरान सिर्फ तिलावत के लिए है, कुरान सिर्फ तीजे के लिए है, कुरान सिर्फ कसरे के लिए है, कुरान सिर्फ बीसवें के लिए है, कुरान सिर्फ हमारी इन महफिलों के लिए है, कुरान सिर्फ तिलावत के लिए कि उसकी इबारत को अपनी जबान पे जारी कर लिया जाए। हाँ, तिलावत की है मुस्तफा ने, कुरान पढ़ के सुनाया है मुस्तफा ने। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। यहाँ 3 वस्फ जिक्र किए गए। मुस्तफा तिलावत भी फरमाते हैं और कुरान से दिलों की सफाई भी करते हैं। तवज्जो है मेरे भाइयों, समझ में आ रहा है? तज़किया क़ल्ब भी मुस्तफा फरमाते हैं। और फिर तीसरा वस्फ़ ये है, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब और हिकमत की तालीम भी मुस्तफा देते हैं। इससे कुरान से तुम्हें हिकमत भी सिखाते हैं, किताब भी सिखाते हैं मुस्तफा, तुम्हारी जिंदगी के उसूल भी बताते हैं मुस्तफा। तो सिर्फ तिलावत की किताब नहीं, कुरान तो बार बार तुम्हें तफक्कुर की दावत देता है, तसक्कुर की दावत देता है, तुम्हें गौर व फिक्र करने की दावत देता है। इन्न फी ज़ालिका आयात लिक़ौमी याक़िलून अफला तज़क्करून अफला ततदब्बरून। कुरान कहता है अपनी अक्ल को चलाओ, गौर कर लो, कुरान की बारीकियों में चले जाओ। मगर मैं क्या उम्मीद रखूं उस कौम से कि जिनके नौजवानों को निकाह पढ़ाते वक्त भी 5-5 मरतबा पहला कलमा पढ़ाना पड़ता हो, तब जाके वो कौम निकाह पढ़वाती है। ये तो आवाज की रो पर झूमते हैं और चले जाते हैं, सिर्फ नाख़्वानी सुनते हैं चले जाते हैं। तुम्हें सीखना, तुम्हें कुछ सीखने का सलीका ही नहीं, बल्कि सीखने का शौक ही नहीं है। अपने उलमा से दूर 200 अदावत हमारे दिल में इस कदर हो गई कि आलिम के पास तक नहीं बैठते। उसकी वजह यही हुई कि 60 साल का बूढ़ा है, 60 साल का बूढ़ा है, मैं देखता हूँ 60 साल का बूढ़ा, नमाज़े जनाजा होती है तो इमाम साहब से कहता है नमाज़े जनाजा की जरा नियत बता दीजिएगा। 60 साल का बूढ़ा जो 60 साल की उम्र में नमाज़े जनाजा की नियत न याद कर सका हो, वो यहाँ 60 सेकंड में क्या नमाज़े जनाजा की नियत याद करेगा? मैं क्या उम्मीद रखूंगा इस कौम से कि जिन्हें सिर्फ हुआ करने का शौक हो, जिनकी सिर्फ गर्दनें उस पर झूमती है कि जहां आवाज के लहरे हो, जहां आवाज हो, सिर्फ तुम नाच गाने तमाशों के शदाई हो गए, सिर्फ तुम आवाज की लय पे घूमने वाले हो गए, तुम
कम से कम इतना तो सीख लेते कि तुम्हारा ईमान महफूज रहता, तुम्हारे रोजमर्रा के अमाल महफूज रहते, तुम्हारी जिंदगी महफूज रहती। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया जाओ देखो मीरास मुस्तफा तकसीम हो रही है। वो क्या पढ़ रहे थे? कुरान पढ़ रहे थे, वो हदीस पढ़ रहे थे, वो नबी का इल्म सीख रहे थे, वो वुज़ू के मसाइल सीख रहे थे, वो नमाज के तरीके सीख रहे थे, वो हलाल और हराम सीख रहे थे। लोगों ने देखा, ये देखा कि बट तो कुछ नहीं रहा, मगर यहाँ लोग पढ़ रहे हैं, लोग तालीम हासिल कर रहे हैं। वापस आ गए, हजरत अबू हुरैरा से फिर मुलाकात हो गई, दोबारा मुलाकात हुई। हजरत अबू हुरैरा ने पूछा मुस्तफा की मीरास बच रही थी, कुछ ले आए? लोग बोले बज़ाहिर तो कुछ तकसीम नहीं हो रहा था। अबू हुरैरा ने फरमाया कुछ हो रहा था? हाँ हो रहा था। कुरान पढ़ रहे थे, हदीस पढ़ रहे थे, दरसे हदीस चल रहा था, दरसे कुरान चल रहा था, ये पढ़ रहे थे लोग। हजरत अबू हुरैरा बोले लोगों सुनो, जो वो कर रहे थे वही तो मुस्तफा की मीरास है। नहीं बोलोगे? मदरसों में क्या बांटा जाता है? बोलो। मीरास मुस्तफा बांटी जाती है। हम आप तो अपने आलिमों से दूर हो गए, अपने मौलवियों से दूर हो गए। याद रखो हदीस पाक में साफ कह दिया गया, या तो खुदा आलिम बन जा, या फिर इल्म सीखने वाला मुतअल्लिम बन जा, या आलिम से मोहब्बत करने वाला बन जा, या आलिम की सोबत में रहने वाला हो जा। वला तकुन खामिसा, पांचवा मत हो जाना, अपने आलिमों से अदावत करने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला, बिला वजह कीना रखने वाला, उनसे दूरियां रखने वाला, हरगिज़ ना हो जाना। अगर ये हो गया तो समझ लो हलाकत की इब्तिदा यही से हो। हमने गुमराहों को देखा है कि पहले अपने इमाम को बुरा कहेगा, गुमराह हो गया, फिर अपने मौलवी को बुरा कहेगा, फिर अपने आलिम को, फिर बड़ों तक पहुंच जाएगा, यहाँ तक गुस्ताखी पहुंच जाती है कि उसकी गुस्ताखी बहुत ऊपर तक चली जाती है। इब्तिदा कहाँ से होती है? अपने आलिम से होती है, अपने मौलवी से होती है। अब मैं जरा तुम्हारी हालात बता दूं, तवज्जो चाहूंगा, जरा हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ। अल्लाह फरमाता है अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माओं के पेट से इस हाल में निकाला, ला तअलमून शैआ, कि तुम कुछ जानते थे? ये पता ही न था अम्मी कौन है, अब्बू कौन है, हमारा जन्मभूमि क्या, कहाँ पैदा हुए हैं, अस्पताल में पैदा हुए कि घर में ही पैदा हुए हैं, मेरी बुद्धि क्या है, ये भी हमें पता न था। ला तअलमून शैआ, कुछ भी नहीं जानते थे, तुम्हें कुछ पता न था। यहाँ तक कि लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं जानते, न लिखना न पढ़ना। अब जब कुछ नहीं जानते थे तो अनपढ़ थे कि पढ़े लिखे? बता दियो मुझे जरा। अनपढ़ी तो थे। ला तालमून शैआ, और कीजिएगा, ला तालमून शैआ, तुम कुछ नहीं जानते थे। अब रब की मशीयत क्या है, रब चाहता क्या है, अपने महबूब पर जब पहली वही फरमाता है तो फिर क्या, कहाँ से शुरू करता है? इक़रा, महबूब जरा पढ़िएगा, रब का इरादा क्या है, रब का इरादा क्या है, रब की मशीयत क्या है। रब अपने इन बंदों से चाहता क्या है? जो पढ़ना नहीं चाहते, जो सीखना नहीं चाहते, जो ज़बान पर कलमात तक जारी करना नहीं चाहते, जिन्हें सिर्फ कूदने फांदने से मोहब्बत है और कोई काम नहीं। वो कौम, उन कौम के बारे में रब क्या चाहता है, अपना परवरदिगार क्या चाहता है, सुनो। अल्लाह फरमाता है वजअल लकुमुस समा, अल्लाह ने तुम्हारे कान बनाए, सुन के इल्म हासिल कर ले। नहीं बोलोगे? ये सबब इल्म तुम्हें दिया, तरीक़ा इल्म तुम्हें दिया। वजअल लकुमुस समा, अल्लाह ने तुम्हारे कान बनाए ताकि सुन सुन के इल्म हासिल कर ले। तवज्जो चाहूंगा मेरे भाइयों, वजअल लकुमुस समा, अल्लाह ने कान बनाए सुन के हासिल कर ले। वल अबसारा, अल्लाह ने आंखें बनाई ताकि देख के इल्म हासिल कर ले। वल अफइदा, और अल्लाह ने तुम्हारे दिल बनाए ताकि सोच समझ के कुछ हासिल कर लो। रब तुम्हें असबाब इल्म देकर भेज रहा है, तुरुक़ इल्म तुम्हें देकर भेज रहा है, जिनके जरिए इल्म हासिल किया जाता है। वो असबाब तुम्हें दे दिए हैं, असबाब ज़ाहिरा तुम्हें अता फरमा दिए हैं, असबाब बातिना तुम्हें अता फरमा दिए हैं। रब सबब दे के तुम्हें भेज रहा है, पढ़ ले, पढ़ ले, अगर पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। इसलिए कि जब तक पढ़ेगा नहीं तुझे अपने रब का ग़ज़ब मालूम न होगा, रब का कहर मालूम न होगा, अपने रब की जन्नत का सवाब तुझे पता न चलेगा, जहन्नम का इक़ाब तुझे मालूम न होगा, रब का ग़ज़ब तू जान न सकेगा, रब की नेमतों को तू पहचान न सकेगा। पढ़ ले, कुछ हासिल कर ले, पढ़ ले,
علم سیکھیے. اللہ فرماتا ہے لعلکم تشکرون. جب تجھے اللہ کی قدرت کا پتہ چلے گا تو اس کا شکر گزار بننا تو بن جائے گا. سبحان اللہ سبحان بات سمجھ میں آ رہی میرے بھائیوں بزرگوں؟ مدد دے نہیں رہے ہو ہیں؟ سبحان اللہ بول کے ہی کہتے ہیں. ہاں غور سے سننے میں سمجھ رہا ہوں مگر گردن ہلا کے احساس دلاتے رہے. حضرات محترم لعلکم تشکرون. بتاؤ ذرا ہم اور آپ پڑھے لکھے آئے کہ ان پڑھا؟ یہ جو فاضل بنے ہیں ماشاءاللہ 3-4 طلبہ فضیلت سے فارغ ہوئے ہیں. کچھ قراءت سے ہیں, کچھ عالمیت سے, مولویت سے اور حفظ سے ہیں. یہ جتنے بھی طلبہ فارغ ہوئے ہیں بتاؤ پڑھے لکھے آئے تھے کہ ان پڑھ آئے تھے؟ اور ڈاکٹر صاحب جو ڈاکٹری کر کر کے اتنے آگے بڑھ گئے وہ پڑھے لکھے آئے کہ ان پڑھا؟ بتاؤ ذرا میرے بھائی, بتا دیا کرو. انجینئر صاحب کہ جنہوں نے بڑی ترقی کر لی ہے بتاؤ وہ بھی پڑھے لکھے آئے تھے کہ ان پڑھ آئے تھے؟ سبھی تو ان پڑھ آئے تھے یار, الا ماشاء اللہ چند مثالیں ہیں کہ جو ماں کے پیٹ سے ہی پڑھے لکھے آ گئے جیسے کہ حضور غوث اعظم ماں کے پیٹ سے 18 پاروں کے حافظ آ گئے. نہیں بولو گے؟ اچھا یہ بھی بتا دو ذرا مجھے, یہ علماء مرشد ہے کہ نہیں؟ بتائیے ذرا مرشد ہے کہ نہیں؟ ہم نے یہ سمجھا ہے نا, ہم نے کیا سمجھا ہے؟ مدرسہ چھوڑ دو, مدرسہ چھوڑ دو, مدرسے کے قریب نہ جاؤ, صرف خانقاہ والوں کا دامن پکڑ لو. ہاں سب کچھ وہیں سے ملے گا, ٹھیک ہے. میں خانقاہ کا مخالف نہیں, کسی کی بھی بات نہیں کرتا, مگر ہم نے یہ سمجھ لیا ہے اس لیے کہ مدرسوں سے تمہاری بے رغبتی ہو گئی, علماء سے بے رغبتی ہو گئی. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایسے جاہل پیر بھی گھوم رہے ہیں جو علماء سے تمہیں دور کر رہے ہیں. تم نے بھی یہ سمجھ لیا کہ سب کچھ پیر کے یہاں سے ہی مل جائے گا, برکتیں بھی مل جائیں گی اور سب کچھ دنیا بھی مل جائے گی, آخرت بھی مل جائے گی, پیر کے یہاں سے مل جائے گی. تمہیں میں بتا دوں پیر کی بات نہیں, اگر سمجھ میں آئے گا تب کے بولے گے سبحان اللہ. میں پیر کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں کر رہا ہوں پیرانے پیر کی بات. پیروں کے پیر کی بات سن لو جو سب سے بڑے پیر ہیں, اس پیر کی بات سن لو جو کتنا بڑا مرشد ہے, اس کی بات سن لو. وہ خود کہتے ہیں انا ابن 10 سنین, میں 10 سال کا تھا, فاخرج من دارنا فاذهب الى المکتب, میں اپنے گھر سے نکلتا تھا اور مدرسے جاتا تھا. ہمیں پتا چلا کہ غوث اعظم بعد میں ہے, پہلے مدرسہ گئے. تم نہیں بولو گے سبحان اللہ؟ اچھا میرے جانے کے بعد کہو گے سبحان اللہ؟ اگر ایسا بھی ہے تو پھر بعد میں کہتے رہنا قاری صحابت صاحب آئیں گے. اے توجہ ہے, پہلے مدرسہ گئے, مدرسہ پہلے ہے, یاد رکھیے گا مدرسہ پہلے ہے, پڑھنا پہلے ہے. مدرسہ ہوتے ہی راستہ مسجد کو بھی جاتا ہے, مدرسہ ہوتے ہی راستہ خانقاہ کو بھی جاتا ہے. خانقاہ کا فائدہ بھی اس وقت تک نہ ملے گا جب تک کہ تمہیں وضو کرنے کا طریقہ نہ آئے گا, جب تک نماز کے انداز تمہیں نہ آئیں گے, جب تک کہ تمہیں طہارت پاکیزگی کے مسائل اور ان کے صحیح طریقے معلوم نہ ہوں گے, نہ تمہیں مسجد سے فائدہ ہوگا نہ مدرسے سے فائدہ ہوگا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جن اداروں سے تم دور ہو گئے پلٹ آؤ مدرسوں کی طرف. یہ علماء مرشد بھی ہے, یہ ہادی بھی ہے, یہ راہبر بھی ہے, یہ ہمارے مقتدا بھی ہے, ہمارے امام بھی ہے. سب کچھ تو ان علماء میں تمہیں ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کچھ یہاں تمہیں ملے گا. اور کرو یہ مرشد نے, ان سے اچھا ارشاد کون کر سکتا ہے, ہدایت کون کر سکتا ہے, علم کی روشنی میں ارشاد ہوگا. ان سے اچھا ہادی کون ہو سکتا ہے. اس لیے کہ یہ العلماء مصابیح الدنیا وسروج الآخرہ, یہ علماء دنیا کا بھی چراغ ہے, آخرت کا بھی چراغ ہے. سبحان اللہ. آخرت کا بھی چراغ ہے. یہاں بھی روشنی ان سے ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی روشنی.
किसी को तो रहमत तवज्जो चाहूंगा, रोशनी जो होगी वो इनके जरिए होगी, इसलिए इनको क्यों छोड़ा जाता है। सुनिए, सब के सब अनपढ़ आए, बेपढ़े आए। मैं जरा 2-3 मिसालें आपके सामने रखे देता हूँ। हमारे हाफिज है, उर्रा है, उलमा है, ये भी तो अनपढ़ आए, मगर दुनिया में आकर इन्होंने कानों का सही इस्तेमाल किया, आंखों का सही इस्तेमाल किया, अपने दिल और दिमाग का सही इस्तेमाल किया। ये पढ़ पढ़ के मुफ्ती साहब हो गए, पढ़ पढ़ के मौलाना साहब हो गए, पढ़ पढ़ के बेहतरीन नाज़िम और बेहतरीन इदारे के खादिम हो गए, इतने बड़े कारी हो गए, मुफ्ती ज़ीशान हो गए। ये पढ़ पढ़ के इतने बड़े कि कोई फासिल हुआ, कोई मुहद्दिस हुआ, कोई मुफक्किर हुआ, कोई मुहक्किक हुआ। मैं यहाँ तक कहूँगा कि कोई मुफ्ती आज़म हो गया, कोई इमाम अहमद रज़ा हो गया, कोई इमाम आज़म हो गया, कोई इमाम शाफी बन गया, कोई इमाम अहमद बिन हम्बल हो गया, कोई इमाम मालिक हो गया, कोई इमाम अबू यूसुफ हो गया। इतने बड़े कि उनके लिए हदीसों में इशारा मिल गया कि मेरी उम्मत में अनपढ़ आने वाले पढ़ के इतनी ही पढ़ जाएंगे कि इल्म अगर सुरैया सितारे पे मिलेगा वहां से भी लेके आए। बात समझ में आ रही मेरे भाइयों? है तो पढ़ाओगे बच्चों को या नहीं पढ़ाओगे? पढ़ाओगे ना, पढ़ा लो। आला तालीम अपने बच्चों को दिलाओ। दुनियावी तरक्की अगर करना है तो दुनियावी तालीम जरूरी है, और दीन की अगर तरक्की करना है तो दीनी तालीम, मगर दुनियावी तालीम भी दीनी बन जाती है जब खिदमत दीन का जज्बा, खिदमत कौम का जज्बा हो। मैं कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब अनपढ़ आए के पढ़े लिखे, जरा मुझे बताइएगा मेरे भाई, कैसे आए डॉक्टर साहब? मैं दुनिया की मिसाल आपको दिए देता हूँ। डॉक्टर भी तो अनपढ़ ही आए हैं, वो पढ़े लिखे थोड़ी थे। जब आए थे तो बिल्कुल अनपढ़ थे, मगर दुनिया में आए अपनी आंख और कान का उन्होंने इस्तेमाल किया। अगर जब हुनर ही हासिल किया, इल्म नहीं, उसको इल्म नहीं कहा जाता, हुनर ही हासिल किया, मगर किस कदर तरक्की कर ली पढ़ने वालों ने। मेरे आका ने हदीस पाक में फरमाया, अल्फाज पर गौर कीजिएगा, हालांकि मकाम तो अलग है वहां साहिब कुरान के लिए, मगर आका ने इरशाद फरमाया, इक़रा वर्तक़ी। इस जुमले पर जरूर सुभान अल्लाह बोलोगे। मेरे आका ने फरमाया, इक़रा वर्तक़ी, पढ़ तरक्की कर। ये साहिब कुरान के लिए जो काल और साहिब कुरान, साहिब कुरान से कहा जाएगा इक़रा वर्तक़ी, मगर यहाँ लफ्ज़ इर्तिक़ा के हैं, और इक़रा के लफ्ज़ पढ़ तरक्की कर, यहाँ तो साहिब कुरान के लिए है कि पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पे चढ़ता जा, पढ़ता जा जन्नत के मर्तबे पे चढ़ता जा। ये उसके लिए है। मैं ये इशारा तुम्हें दे रहा हूँ कि पढ़ाई के बगैर तरक्की। तो डॉक्टर साहब आए, अनपढ़ ही आए थे, मगर पढ़ के किस कदर तरक्की कर ली। आपकी नब्ज देखी, टेम्परेचर को पहचान लिया, आपके सीने पे आला रखा, अंदर की हरकत को पहचान लिया। अनपढ़ आने वाले डॉक्टर ने पढ़ के जब तरक्की की है तो आपके सीने का एक फोटो खींचा है, फिर उसको देखा फोटो को, उसने बता दिया कि दाग धब्बे आपके फेफड़ों पर है, उसने आपके पेट पे एक मशीन रखी। अनपढ़ आने वाले की मैं बात कर रहा हूँ, सुन लीजिएगा गौर से। अनपढ़ आने वाला पढ़ के किस कदर तरक्की करता है, गौर कर ले, मेरी तरफ देख ले, जरा तवज्जो रखें। अनपढ़ आने वाला पढ़ के तरक्की करता है तो आपके पेट पर, मेरे पेट पे एक मशीन रखता है, मशीन जिसको अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। उसने मशीन रखी, देखा, अपने इल्म हुनर के जरिए अंदर का देखा, पहचान लिया और बता दिया तुम्हें कि आपके गुर्दे में पथरी है, आपके पित्ते में पथरी है। उसने बता दिया। बोलो, इतनी अंदर का बाहर बैठकर देख रहा है। ये अनपढ़ आने वाले की पढ़ के तरक्की है कि नहीं है? नहीं बोलेंगे? ये दुनिया की तरक्की है, मैं बता रहा हूँ, ये तरक्की है, इतनी अंदर का बता रहा है। वो बता रहा है कि गुर्दे में पथरी है, वो बता रहा है पित्ते में पथरी है, बता रहा है अनपढ़ आने वाला बता रहा है। हाँ, कमाल तो किया है तूने, पढ़ के इतनी अंदर का बता दिया है कि गुर्दे में पथरी है, पित्ते में पथरी है। ये कमाल है तेरे हुनर का, ये कमाल है तेरी आंखों का, अंदर का तूने देख लिया, मशीन का सहारा लेकर तू देख रहा है। सुनिएगा जरा, ये देख रहा है, बता रहा है, तरक्की है इस
قدر بتا دیا کہ کتنی پتھریاں ہیں، 2 ہیں 3 ہیں گردے میں بتا رہا ہے، سائز کیا ہے وہ بھی بتا رہا ہے، بولو ترقی ہے کہ نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ پر اس نے مشین رکھی، اس نے بتا دیا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، کتنے دن میں بچہ آ جائے گا یہ بھی وہ بتا رہا ہے۔ یہ ترقی کر رہا ہے، کہاں تک کا دیکھ رہا ہے، پیٹ کے اندر گردہ یا پتا، پھر اس کے اندر پتھری، ان کی تعداد، ان کا سائز، یہ سب کچھ ان پڑھ آنے والا پڑھ پڑھ کے بتا رہا ہے میرے بھائیو۔ ان پڑھ آنے والا، توجہ رکھے ذرا، ان پڑھ آنے والا پڑھ پڑھ کے بتا رہا ہے، تو پھر کیا شان ہوگی اس کی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ قرآن کہتا ہے اے رحمان، وہ کہ جس نے پہلے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ ان پڑھ آنے والا پڑھ کے ترقی کرے، تو اتنی اندر کا دیکھ لے، رب جی سے پڑھا کے بھیجے، رب جسے پڑھا کے بھیجے، وہ کہاں کا دیکھتا ہے، وہ کہاں تک پہنچے، اس کی نظر کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ مشین کے سہارے بتا رہا ہے، مشین کے ذریعے بتا رہا ہے، مگر رب نے جسے پڑھا کے بھیجا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ کہ جس نے پہلے قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، رب نے پڑھا کے بھیجا۔ ہاں کتنا بتاتا ہے، وہ کتنا بتاتا ہے۔ آپ کی دلچسپی کے لیے اس کے مقابل ایک روایت میں بتا دوں، ایک آیا تھا اپنے ہاتھوں میں پتھریاں لے کے، پتا ہے آیا تھا کون؟ جاہلوں کا باپ آیا تھا، پتھریاں لے کے ہی تو آیا تھا۔ اس نے کہا تھا بتا دو ذرا میری مٹھی میں کیا ہے۔ میرے آقا نے بتائی، بتاؤ ذرا، نہیں بتائیں، نہیں بتائیں، آقا نے نہیں بتائی۔ آقا نے نہیں بتائی، بتائی کس نے؟ اگر آقا بتا دیتے ابو جہل تیری مٹھی میں کنکریاں ہیں، تو ظاہر بات ہے کوئی آج کا ترقی یافتہ ان پڑھ آنے والا پڑھ پڑھ کے ڈاکٹر یہ کہہ دیتا کہ مصطفیٰ کا کمال کیا ہے، یہ پتھری تو میں بھی بتا رہا ہوں، گردے کے اندر کی بتا دیتا ہوں، کتے کے اندر کی بتا دیتا ہوں، یہ پتھری تو میں بھی بتا رہا ہوں۔ پھر دوسرا سوال اگر وہ کرتا کہ مصطفیٰ جب تم نے پتھری بتا دی تو یہ بھی بتا دو ہے کتنی تعداد، مصطفیٰ بتاتے تو تیسرا سوال کرتا ابو جہل یہ بھی بتا دو کہ ان کا سائز کیا، کتنی موٹی ہے۔ یہ تینوں باتیں تو ڈاکٹر بتا رہا ہے۔ آج ڈاکٹر کھڑا ہوتا کہتا مصطفیٰ کا کمال کیا ہے، مصطفیٰ نے بتایا تو کمال کیا ہے، تو مشین کا سہارا لے کر میں بھی بتا رہا ہوں۔ ہاں مصطفیٰ بغیر کسی سہارے بتا رہے ہیں، صرف آنکھ سے دیکھ کے بتا رہے ہیں۔ مصطفیٰ اگر بتا دیتے وہ سوال کرتا جاتا، میرے آقا کی نگاہ نبوت اور نگاہ رسالت آج کے زمانے کی ترقی کو دیکھ رہی تھی، آقا نے نہیں بتایا، اس لیے کہ اگر میں بتاؤں گا تو ڈاکٹر یہ بتا رہا ہے کھڑا ہو جائے گا، آئے گا زمانہ ڈاکٹر بتائے گا، تعداد بھی بتا دے گا، سائز بھی بتا دے گا، پتھری بھی بتا دے گا، مگر پتھریوں سے کلمہ نہ پڑھوا سکے گا، پتھریوں سے بلوا نہ سکے گا، ان سے سلام نہ پڑھوا سکے گا، درختوں سے سلام نہ پڑھوا سکے گا۔ میرے آقا نے پتھریے نہ بتا کر ان پتھریوں سے کلمہ پڑھا کے دکھا دیا، سبحان اللہ، تاکہ زمانے کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان پڑھ آنے والے پڑھ پڑھ کے ترقی اگر کریں تو وہاں جہاں ان کے مرتبے کی انتہا ہوگی میرے آقا کی شان کا، سبحان اللہ، میرے آقا کی شان کا آواز نہیں بتائی میرے آقا نے۔ ترقی کتنی بھی کر لو، کس قدر ترقی کی ہے، ان پڑھ آنے والوں نے ترقی کی ہے، اور علم کا کمال تمہیں معلوم ہے، وہ جانتے ہو علم کا کمال۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تم نے سنا ہوگا اور جانتے بھی ہو، بڑے ٹھاٹ باٹ ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے، آپ کا تخت ہواؤں میں چلتا ہے، جنات بھی آپ کی محفل میں ہے، کس پہ حکومت نہیں آپ کی، چرند و پرند بھی رہتے ہیں، بلکہ اپنے بازوؤں کو پھیلا کر سایہ کیے رہتے ہیں، آپ کا تخت ہواؤں میں اڑتا ہے، بڑے ٹھاٹ باٹ ہے، دنیا پہ حکومت ہے۔ چار ہی ایسے ہوئے کہ جن کی پوری دنیا پہ حکومت ہوئی، غور کیجئے گا، 2 مسلمان ہیں، 2 کافر ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے حاکم ہیں، حضرت ذوالقرنین پوری دنیا کے بادشاہ ہیں، 2 کافر ہوئے، نمرود پوری دنیا کا بادشاہ ہے، بخت نصر پوری دنیا کا بادشاہ ہے، مگر ان چاروں میں جو شان حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے وہ کسی کی
بول لیجیے یار سبحان اللہ. ہے جو سلیمان علیہ السلام کی شان ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ذرا دیکھیے گا اور سنیے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا گیا. خیر سلیمان بین المال والملک والعلم. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا گیا. سلیمان تمہیں مال چاہیے، ملک چاہیے یا علم چاہیے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تمہیں کیا چاہیے؟ کرسی ممبری کی چاہے مل جائے. میری قوم کو اگر اختیار دیا جائے تو کیا مانگتی ہے؟ سب سے پہلے نمبر پہ تو چاہے چھوٹی سی کرسی ہو، کرسی مل جائے. دوسرے نمبر پہ مال مانگتی ہے. تمہیں اختیار دیا جائے تو تم کو چاہے کونسلری چاہو، چاہے پٹھانی مل جائے، چاہے تمہیں چیئرمین مل جائے، اسی کے لیے دوڑے رہو گے. پھر نہ اپنا ایمان یاد رہے گا، نہ مذہب یاد رہے گا، نہ اپنا عزت و وقار تمہیں یاد رہے گا. یہی تو مانگو گے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا گیا. ملک لے لو، مال لے لو، علم لے لو، تینوں میں سے جو چاہو لے لو. اختیار تمہیں اختیار دیا جاتا تم کیا مانگتے بتاؤ ذرا. مسکرا کے بتاؤ. یہ تو کہیں گے شوق سے کہ ہم تو حکومت چاہیے، اس لیے کہ جب حکومت مل جائے گی تو کچھ بھی کر لیں گے. حکومت چاہیے. دوسرے نمبر پہ تم میں سب سے پہلے نمبر پہ ہوں گے کرسی مانگنے والے، حکومت مانگنے والے. دوسرے نمبر پہ وہ ہوں گے تم میں جو مال مانگنے والے. کرے حکومت کے چکر میں، کرسی کے چکر میں کون پڑ رہا ہے؟ چلو مال ہی مل جائے کم سے کم حکومت کی اور سیاست کے دروغ اور اس کے جھوٹ سے تو ہم بچ جائیں گے. کتنے ایسے ہوں گے، مگر کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو علم مانگیں گے، علم کے لیے کہیں گے، مدرسے سے جڑنا چاہیں گے، اپنے مولویوں سے، علماء سے جڑنا چاہیں گے، علماء کے ساتھ رہنا چاہیں گے. تم میں کتنے لوگ ہوں گے؟ سنو میرے بھائی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا جاتا ہے. لے لو، ملک لے لو، مال لے لو، علم لے لو. کیا اختیار کیا؟ میں جملہ پڑھ رہا ہوں حدیث پاک کا، اگر سمجھ میں آئی سبحان اللہ بولنا. فاختار العلم. تمہاری سمجھ میں نہیں آیا. حضرت سلیمان نے کیا اختیار کیا؟ کیا اختیار فرمایا؟ علم. کیا اختیار کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے؟ نہیں بولو گے؟ ہاں علم. اتنا ہلکے بول رہے ہیں. کیا لیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے؟ علم اختیار کیا. اور جب علم اختیار کر لیا تو علم کے تابع مال بھی ہوتا ہے. علم کے تابع ہے مال. علم کے پیچھے سے مال آتا ہے، مال علم کے پیچھے آتا ہے، حکومت علم کے پیچھے ہوتی ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ. علم اس میں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو امر والے یہ علماء ہیں ان کی اطاعت کرو. مطلب یہ ہوا کہ علم آگے ہے، اس کے پیچھے مال بھی ہے، اس کے پیچھے حکومت بھی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا اختیار فرمایا؟ علم اختیار فرمایا. فَأُعْطِيَ الْمُلْكَ وَالْمَالَ لِاخْتِيَارِهِ الْعِلْمَ. سنو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب علم کو اختیار کیا تو رب نے انہیں مال بھی عطا فرما دیا اور حکومت بھی پیچھے سے عطا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر میری قوم علم سے دور ہو گئی. تم علماء کے مخالف ہو گئے، علماء سے دور ہوتے چلے گئے. علماء سے دوری یہ ہلاکت کا ذریعہ ہے. یہ تو قیامت کی نشانی ہے. لوگ جب علماء کو اپنی نظروں سے حقیر جاننے لگے اور جب علماء کی پیروی نہ کی جائے، لوگ اپنی مرضی کے مختار ہو جائیں اور جیسا ان کا نفس چاہے ویسے ہی چلنا شروع کر دیں، سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے. انتظار کر لو. تم مدرسوں سے دور نہیں ہوگا ورنہ تمہیں کلمہ بھی صحیح سے یاد نہ رہے گا، تمہیں نماز جنازہ بھی صحیح سے یاد نہ ہوگی، تمہیں دعائیں بھی صحیح سے یاد نہ ہوگی. مسجد میں کیسے گایا جاتا ہے اور کیسے داخل ہوا جاتا ہے، کیسے باہر آیا جاتا ہے، یہ بھی تمہیں پتہ نہ چلے گا. اس لیے علماء کے دامن کو تھامے رکھو. انشاءاللہ یہاں بھی فلاح رہے گی، وہاں بھی کامیابی رہے گی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا اختیار کیا تھا؟ بولو. علم اختیار کیا تو ملک بھی مل گیا. اور حضرت سلیمان ہی کا ایک ذکر یعنی کلام مقدس میں سنیں علم کا کمال. اپنے علماء کی بھی توجہ چاہوں گا، آپ کی توجہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس لگتی ہے. آپ کی مجلس میں وزیر بھی ہیں،
جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، آپ کے وزیروں کی ٹولی بیٹھتی ہے، فجر کے بعد سے لے کے ظہر تک آپ کی مجلس لگتی ہے، اس میں سب بیٹھے۔ حضرت سلیمان بولے ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، تم میں سے کون ہے میرے وزیروں میری مجلس کے حاضر باش لوگوں، توجہ ہے، چائے پہ نظر تو نہیں پڑی ہے آپ کی، تو پڑی ہے، ہاتھ اٹھا کے بول دو سبحان اللہ۔ میں علم کی طاقت آپ کو بتا رہا ہوں، علم کا کمال آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی تم علم حاصل کراؤ، اپنے بچوں کو دنیا کا بھی کراؤ، دین کا بھی کراؤ، مگر دین پہلے اتنا ضرور پڑھا لو کہ اپنا ایمان و عقیدہ محفوظ کر لے، اپنے روزمرہ کے حالات محفوظ کر لے، اگر تاجر ہے تو تجارت کے مسئلے محفوظ کر لے، اگر وہ نماز تو پڑھنا ہی ہے، نماز کے سارے مسائل محفوظ کر لے، مگر دنیا کی اگر تجارت وغیرہ، اگر ٹھیکیداری کرتا ہے یا باغ وغیرہ خریدتا ہے یا جو بھی کام کرتا ہے، کم سے کم وہ مسائل اپنے علماء سے پوچھ لے، محفوظ کر لے، علم حال اس کے لیے ضروری ہے، جتنی روزمرہ کی اس کی ضرورتیں ہیں وہ سیکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ آپ انجینئر بنا لو، ڈاکٹر بنا لو، وکیل بنا لو، جج بنا لو، بڑے سے بڑی دنیاوی ترقی کر لو، مگر ان سب سے پہلے اپنے بچوں کا ایمان محفوظ کرو، سبحان اللہ، ان کے روزمرہ کے حالات محفوظ کر لو۔ زندگی میں جو سب سے زیادہ ضروری ہے، پاک رہنا، نمازیں پڑھنا، باوضو رہنا، ان کو محفوظ کرا لو، اتنا پڑھا لو اپنے بچوں کو۔ میرے بھائیوں سنو، حضرت سلیمان علیہ السلام بولے ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، تم میں سے کون ہے جو بلقیس کا تخت اس کے مسلمان ہو کر آنے سے پہلے میرے پاس لے آئے گا؟ کون ہے؟ کون لائے گا؟ قال عفریت من الجن، ایک جن وہاں کھڑا ہوا اور حضرت سلیمان سے بولا، سن لیجیے گا، خوب سنایا آپ نے، مگر واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، نہ تفسیر سنا رہا ہوں، صرف قرآن کی آیت کا ترجمہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ قال عفریت من الجن، ایک جن نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، بولا سلیمان تمہاری مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے میں بلقیس کا تخت لے آؤں گا۔ سینکڑوں میل کی دوری، اتنی طاقت ہے اس میں کہ مجلس کے اٹھنے سے پہلے تخت بلقیس لے آئے گا۔ مگر یہاں دو باتیں اس نے اور بولی، انی علیہ لقوی امین، اس نے کہا کہ میں تخت لانے پر طاقتور بھی، مجھے طاقت ہے، بھروسہ ہے مجھے طاقت پر، میں تخت بلقیس لے آؤں گا، اور کب تک لاؤں گا؟ مجلس کے اٹھنے سے پہلے لقوی طاقتور ہوں، تخت لے آؤں گا۔ دوسری بات کہی امین، امانت دار بھی ہوں، تخت میں جو ہیرے جواہرات لگے ہیں، جڑے ہیں، میں ویسے ہی لے آؤں گا، وہ چھٹاؤں گا نہیں، اس سے کچھ لوں گا نہیں، میں لے آؤں گا امانت کے ساتھ، طاقتور بھی ہوں۔ یہ تو بولی جن کی تھی، بڑا طاقتور ہوتا ہے جن، بڑی طاقت ہوتی ہے جنوں میں، اگر وہ چاہے تو پتھر ادھر سے ادھر اٹھا کے رکھ دے، پہاڑ اٹھا دے، وہ چاہے تو درخت اکھاڑ کے پھینک دے، بڑی طاقت ہوتی ہے، مگر علم کی طاقت کا ذرا اندازہ لگا لیجیے، سبحان اللہ بولے ذرا، علم کی طاقت کا اندازہ لگائے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، یہ تو جن نے کہا تھا، جن نے میں طاقتور ہوں، مگر اب جو بولا یہ وہ بولا کہ جس کے پاس علم تھا، جس کے پاس علم کی طاقت تھی، جس کے پاس علم کی قوت تھی، علم کی قوت و طاقت والا بولا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا، کیا بولا؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، بولا سن لو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار فضیلت، علماء سنت، حضرت علامہ مولانا قاری سخاوت حسین صاحب مراد آبادی، نعرہ تکبیر۔